الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون صدق اللہ العظیم۔ قابل صد تکریم استاذ العلماء سراج الفقہاء حضور محقق مسائل جدیدہ حضرت علامہ مفتی نظام الدین صاحب قبلہ مدظ اللہ العالی منبر رسول پر جلوگر، علماء ذوی الاحترام، حاضرین و حاضرات و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اس سے متعلق کچھ معروضات پیش کرنے سے پیشتر آقائے کریم رؤوف و رحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھا ہوں، عقیدت و محبت میں ڈوب کر اسی طریقے سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم اور آپ اس وقت حضور مخدوم مہائمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جوار رحمت میں سنی اجتماع بنام جشن غوث الورا اس میں حاضر ہیں۔ اللہ رب العزت جل جلالہ غوث پاک کے فیضان سے بھی اور مخدوم مہائمی کے فیضان سے بھی ہمیں مالا مال فرمائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قلت وقت کی بنیاد پر میں بہت سیر حاصل تو گفتگو نہیں کر سکوں گا، لیکن میں آپ کو فکر اولیاء کرام پیش کرنے کی کسی حد تک سعادت حاصل کروں گا، تاکہ آپ محسوس کر سکیں کہ جنہیں اللہ اپنی دوستی کا تاج عطا فرماتا ہے ان کے ہاتھوں سے سارے کام بنتے کیسے ہیں۔ بہت ساری دوڑ دھوپ کے بعد ہمارے کام بنتے ہوئے نہیں دکھائی دیتے، لیکن اللہ کے ولی کی دعا یا نگاہ پڑ جاتی ہے، زمانے کے اٹکے ہوئے کام بڑی آسانی کے ساتھ ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اسی کے ساتھ اللہ والوں کی زندگی کو دنیا کے تعیشات سے آپ خالی پائیں گے۔ ان کے نہ بنگلو ہوتے ہیں، نہ ان کی گاڑیاں ہوتی ہیں، اور نہ ان کے قیمتی لباس ہوتے ہیں۔ جسم کے اوپر ایک بوسیدہ لباس ہوتا ہے، سوکھی ہوئی روٹی کھاتے ہوئے نظر آتے ہیں، کٹیا میں رہتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن عزت اتنی اللہ انہیں عطا کرتا ہے کہ وقت کا بادشاہ بھی کاسے گدائی لے کر ادھر بھیک مانگتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اسے سمجھنے کی ضرورت ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ نہ سمجھنے کی بنیاد پر ہم نماز کے اندر ہر رکعت کے اندر
اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم پڑھنے کے باوجود بھی اس راستے پر چلنے کے لیے تیار نہیں ہوتے جس راستے پر چلنے کی دعا حالت نماز کے اندر ہم اللہ کی بارگاہ میں کرتے ہیں۔ حالت نماز میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا، ان کے راستے پر جن پر تو نے انعام نازل کیا، ان کے راستے پر نہ چلا جن پر تو نے غضب نازل فرمایا اور جو گمراہ ہیں۔ افسوس کی بات ہے ہم اللہ کے ولی کی نیاز تو کھانے کے لیے تیار ہیں، ان کی کرامتوں کو سننے کے لیے بھی تیار ہیں، اس میں کوئی مذائقے کی بات نہیں، لیکن اگر تیار نہیں تو اللہ کے ولی کے راستے پر چلنے کے لیے تیار نہیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت نے ان کے راستے پر چلنے والوں کے لیے کیا ہی پیارا مژدہ عطا فرمایا، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ اب آئیے میں آپ کو فکر اولیاء کرام کسی حد تک سمجھانے کی کوشش کروں۔ ایک وصف ان کے اندر، ایک صفت، ایک کوالٹی ان کے اندر ایسی ہوتی ہے جس کوالٹی کی بنیاد پر ان سے سارے کام بھی ہو جاتے ہیں، جس کوالٹی کی بنیاد پر وہ اگر بازار کے اندر بڑے تاجر بن کر نہ بھی ہوں تب بھی دولت ان کے قدموں کے اندر موجود ہوتی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ زمین کے بھی وارث بنا دیے جاتے ہیں اور جنت کے بھی وارث بنا دیے جاتے ہیں۔ اس کوالٹی کو تھوڑا سا سمجھیے، اس وصف کو تھوڑا سا سمجھیے، تاکہ سمجھنے کے بعد آپ یہ محسوس کر سکیں کہ اتنا بڑا کمال اور اتنا بڑا وصف، اتنی بڑی صفت، اتنی بڑی ڈگری، اتنی بڑی کوالٹی جب کسی ایمان والے کو نصیب ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو کتنی عظمت و عزت عطا فرماتا ہے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں، دنیا کا ہر انسان یہ چاہتا ہے، تلاش کرتا ہے کہ طاقتور کون ہے، جو سب سے طاقتور دنیا میں انسانوں میں نظر آئے، انسان اس کا ساتھ لینا چاہتا ہے، اس کے ساتھ رہنا چاہتا ہے، اس کی طاقت کا پہلے اندازہ لگاتا ہے، اس کی پہنچ کہاں تک ہے، اس کی رسائی کہاں تک ہے، اس کا سورس کتنا ہے، اس کے پاس فنڈ کتنا ہے، اس کی جو ہے عزت کتنی ہے، ان ساری چیزوں کو دیکھتا ہے، اور جب کوئی طاقتور اسے نظر آتا ہے تو اس کا ساتھ اور اس کے ساتھ رہنے کے لیے وہ تیار ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ والوں نے کبھی نگاہ اٹھا کر دنیا کے طاقتور انسانوں کو نہیں دیکھا، انہوں نے قرآن کی روشنی میں ہمیشہ یہی دیکھا، سب سے بڑا اللہ ہے، سب سے بڑی قوت کا مالک وہی ہے، عزت بھی اس کے دست قدرت میں ہے، ذلت بھی اس کے دست قدرت میں ہے، روزی بھی اس کے دست قدرت میں ہے، تنگ دستی بھی اس کے دست قدرت میں ہے، زندگی بھی اس کے دست قدرت میں ہے، اور موت بھی اس کے دست قدرت میں ہے۔ وہ صرف بڑا ہی نہیں بلکہ اس کا ذکر بھی بڑا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بہت سارے یہاں کاروباری حضرات موجود ہیں، بزنس مین موجود ہیں۔ جب آدمی بزنس کرتا ہے تو ہمیشہ اس چیز کو دیکھتا ہے، میں سیمی ہول سیلر سے لے رہا ہوں، میں دیکھوں پروڈکشن کہاں ہوتا ہے، اس کی فیکٹری کہاں ہے، مال کہاں بنتا ہے، اور پھر وہاں پہنچ کر کے وہ جڑ سے مال حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ نفع پہنچے۔ ہم دنیا میں جڑ تک پہنچتے ہیں، اللہ والے دین کے معاملے میں اور ہر معاملے کے اندر جڑ تک پہنچتے تھے، یعنی خدا تک، کہ ساری کائنات کا مالک وہی ہے اور اسی کے دست قدرت میں سب کچھ ہے۔ وہ اصل تک پہنچتے اور اصل سے اپنے رابطے کو مضبوط کرنے کی کوشش کرتے۔ وہ اٹھتے تھے تب بھی اللہ کو یاد کرتے، وہ بیٹھتے تھے تب بھی اللہ کو یاد کرتے۔ دنیا میں اگر انسان سے پوچھا جائے عقل مند کون ہے تو دنیا کا انسان کہے گا جو سائنس کے اعتبار سے آسمانوں پر کمندیں ڈال دے، سورج کی شعاؤں کو گرفتار کر دے، ریسرچ اسکالر ہو، وہ عقل مند ہے۔ بڑے بڑے سائنٹسٹ عقل مند ہیں، لیکن جب میں قرآن کو دیکھتا ہوں تو عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ میں جب قرآن سے پوچھتا ہوں اے قرآن ذرا تو یہ تو بتا کہ تیرے نزدیک عقل مند کون ہے، تو قرآن کہتا ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض
रब्बना मा खलक़्त हाज़ा बातिला सुब्हानक फ़क़िना अज़ाबन्नार। कुरान कहता है अक्ल वाला वो है जो खड़ा होता है तो अल्लाह का जिक्र करता है, जो बैठता है तो अल्लाह का जिक्र करता है, जो करवट लेता है तो अल्लाह का जिक्र करता है। और कुरान जिसे अक्लमंद कहे हकीकत में वही अक्लमंद है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तवज्जो थोड़ी सी रहेगी तो इंशाअल्लाह आज कुछ सोच का करेक्शन करके आप यहाँ से उठेंगे और मुमकिन है कि आज से आपकी सोच का धारा थोड़ा सा चेंज हो जाए। आप देखिए जितनी जितनी मुसीबतें आती हैं, मुसीबतों में इंसान ताकतवर का सहारा लेता है, परेशानियों में इंसान ताकतवर का सहारा लेता है। मैं सिर्फ दो वाक़यात आपके सामने कुरान की रोशनी में पेश करता हूँ जो सख्त तरीन मुसीबत के और जान के ख़तरे के मामलात के अंदर आप उनका कॉन्फिडेंस देखें, आप उनके यकीन देखें और उनका एतमाद देखें। आइए सबसे पहले हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में बताऊं कि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पीछे फ़िरऔन की फ़ौज पहुंची और सामने दरिया था, पीछे फ़ौज थी, हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम के हवारियों ने कहा इन्ना लमुद्रकून, बेशक हम पकड़े गए। इतना कहना था, लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम चश्मे तसव्वुर में थोड़ा सा सोचें, सामने दरिया है, छलांग लगाते हैं तो भी मौत, और पीछे फ़ौज है, खड़े रहते हैं तो भी मौत। दोनों एंगल से मौत दरवाजे पे दस्तक देती नज़र आ रही है। लेकिन अल्लाह अकबर, जिसकी ज़िंदगी दुनिया के इंसानों के सहारे पर नहीं खुदा के सहारे पर गुजर रही हो और जिसने अल्लाह को अपना दोस्त बनाया हो, उसकी सिचुएशन क्या होती है? जैसे ही फ़ौज ने कहा, जैसे ही हवारियों ने कहा, कौम ने कहा हम पकड़े गए, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का कॉन्फिडेंस कहता है कल्ला, हरगिज़ नहीं, इन्न माइया रब्बी सयहदीन, कि बेशक मेरे साथ मेरा परवरदिगार है, अनकरीब वो हमें रास्ता अता फरमाएगा। आप मुझे बताओ, जब दोस्ती परफेक्ट होती है, जब ताल्लुकात परफेक्ट होते हैं, तो आदमी को यकीन होता है कि ये मुझे हर मुसीबत में काम आएगा। और जब खुदा से दोस्ती मजबूत होती है तो दुश्मन हज़ार कोशिशें करें, उस दोस्ती की बुनियाद पर अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे यही कहते हैं मैं अकेला नहीं, मेरे साथ मेरे रब की नुसरत शामिल हाल है। आप अंदाज़ा लगाएं कुरान की ये फ़िक्र, इन्न माइया रब्बी, बेशक मेरे साथ मेरा रब है। ये एक ऐसा सख्त तरीन लम्हा, आप उस लम्हे को ज़रा सोचें कि सामने दरिया है, पीछे फ़ौज है। यहाँ मैं अक्सर कहा करता हूँ, दरिया ने रास्ता दे दिया हज़रत मूसा को, फ़िरऔन गर्क हो गया। बहुत अहम नुक्ता अर्ज़ कर रहा हूँ, तवज्जो से समाअत फरमाएं। रास्ता एक ही है, मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दरिया में उतरते हैं, दरिया रास्ता दे देता है, और फ़िरऔन दरिया में उतरता है तो गर्क हो जाता है। ए अल्लाह, माजरा क्या है? दोनों तो दरिया में उतरे, एक को दरिया ने रास्ता दे दिया, एक को गर्क कर दिया, तो जवाब मिलेगा। मूसा को खुदा पर भरोसा था, फ़िरऔन को रास्ते पर भरोसा था। याद रखें, जब खुदा पर भरोसा हो तो खुदा रास्ते अता करता है, और ऐसी जगह से रास्ते अता फरमाता है जहां इंसान की सोच नहीं पहुंच पाती। याद रखें, अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदों ने अपना ताल्लुक़ अपने रब से बड़ा स्ट्रॉन्ग किया, बड़ा मजबूत किया। जहां कोई सुनने वाला न हो वहां अल्लाह हमारी फरियाद सुनता है। कुरान कह रहा है वहुवा माअकुम ऐनमा कुंतुम, वो तुम्हारे साथ है तुम जहां कहीं भी हो। और यही साथ का तसव्वुर उनकी ज़िंदगी में इनकलाब लाता है। हमारी दिलो दिमाग से अल्लाह की माइयत का तसव्वुर निकल चुका है। मैं आपसे पूछूं, बाप अगर साथ में हो गुनाह की दहलीज पर कदम नहीं रखेंगे, माँ साथ में हो गुनाह की दहलीज पर कदम नहीं रखेंगे। अल्लाह अकबर, जब माँ बाप का साथ दिमाग के अंदर बैठ जाए तो गुनाह की दहलीज पर कदम नहीं रख सकते। तो जब किसी के दिलो दिमाग के अंदर अल्लाह की माइयत का तसव्वुर बैठ जाए तो वो गुनाह के दरवाजे पर कैसे दस्तक देगा? इसलिए कि अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल खुद इरशाद फरमाता है वहुवा माअकुम ऐनमा कुंतुम। मुझे एक सहाबी का वाक़या याद आ रहा है। अल्लाह अकबर, बारगाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में वो अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मुझसे गुनाह सरजद हो गए, काफ़ी गुनाह मुझसे हुए, क्या मैं तौबा करूँ तो अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ़ फरमा देगा? सरकार ने फरमाया हाँ, सच्ची
سچی توبہ کر لو، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ توبہ کی انہوں نے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے مزدۂ مغفرت بھی حاصل کر لیا، لیکن پھر اس کے بعد سوال پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا مجھے گناہ کرتے میرے رب نے دیکھ لیا تھا؟ جب اتنا کہا انہوں نے، حضور نے فرمایا ہاں، ایک چیخ ماری اور دم نکل گیا۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، جتنا جتنا انسان اللہ عز و جل کے قرب کی طرف بڑھے گا، اور اللہ کا قرب کیسے نصیب ہوتا ہے تو آپ اولیاء کی زندگی سے دیکھ سکتے ہیں۔ خود حدیث قدسی میں میرے پروردگار نے ارشاد فرمایا، کثرت نوافل کے ذریعے بندہ خدا سے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ اللہ اس کی آنکھ بن جاتا ہے جس سے وہ دیکھا کرتا ہے۔ کثرت نوافل، جس قوم کا حال یہ ہو کہ فرض بھی ادا نہ کرے، جس قوم کا حال یہ ہو کہ سنتیں بھی ترک کرتی ہو، اس قوم کا کیا ہوگا؟ لیکن اللہ والوں کا حال یہ ہے کہ وہ صرف 5 وقتہ نماز نہیں پڑھا کرتے تھے بلکہ کثرت نوافل کے عادی تھے۔ خود غوث الثقلین رضی اللہ تعالی عنہ 40 سال تک عشاء کے وضو سے انہوں نے فجر کی نماز ادا فرمائی، اور 15 سال تک ایک پیر پر کھڑے ہو کر کے انہوں نے روزانہ رات میں قرآن شریف ختم کیا۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، آئیے جس نقطے کی طرف لانا چاہتا ہوں اس نقطے کی طرف آپ کو لے آؤں۔ یاد رکھیں، ایک وصف اللہ کے ولیوں کے اندر، ایمان تو بڑا پختہ ہوتا ہے، اس میں تو کوئی شک کی گنجائش نہیں، لیکن ایک وصف جب وہ قرآن پڑھتے ہیں تو دیکھتے ہیں اللہ کن لوگوں کے ساتھ ہے، وہ کون سی چیز ہم اختیار کریں جس کی بنیاد پر اللہ کی رحمت ہمارے ساتھ ہو جائے، اللہ کی نصرت ہمارے ساتھ ہو جائے، اللہ کا کرم ہمارے ساتھ ہو جائے۔ تو وہ قرآن کا مطالعہ کرتے، وہ قرآن کے اندر ان اوصاف کو تلاش کرتے۔ اب آئیے، میں نے جس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے اس میں 2 اوصاف کا ذکر اللہ عز و جل نے بیان فرمایا کہ یہ 2 اوصاف جس کے اندر موجود ہوں گے اللہ عز و جل کی رحمت اس کے ساتھ ہے۔ وہ 2 اوصاف کون سے؟ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، کہ بے شک اللہ ان کے ساتھ ہے جو متقی ہیں اور جو احسان کرنے والے ہیں، نیکی کرنے والے ہیں۔ متقی، تقوی ایسا وصف ہے کہ اس ایک وصف کے اندر اللہ نے سارے کمالات رکھے ہیں، اور یہ وصف جسے نصیب ہو جاتا ہے اس کی پوزیشن یہ ہوتی ہے کہ مٹی کو ہاتھ میں لے لے تو وہ سونا بن جایا کرتا ہے۔ یہ وصف میں اتنی طاقت ہے۔ آئیے تقوی کسے کہتے ہیں میں بہت مختصر میں سمجھاؤں گا جس کو آپ آسانی سے سمجھ سکیں۔ ایک عارف باللہ نے تقوی کی بڑی اچھی تعریف کی ہے، اور وہ آپ کی ہماری سمجھ کے لیے بڑی آسان ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں تقوی وہ ہے کہ اللہ تمہیں ایسا کام کرتے نہ دیکھے جو کام کرنا اللہ کو ناپسند ہے، اور دوسری تعریف یہ فرمائی تم کو ایسی جگہ نہ دیکھے جہاں تمہارا جانا اللہ کو ناپسند ہے۔ جس کسی کے اندر یہ کیفیت پیدا ہو گئی اس کو اللہ نے تقوی کی دولت سے مالا مال فرما دیا۔ اور یہ بات یاد رکھیں، ولی وہی ہوتا ہے جو صاحب ایمان ہو اور صاحب تقوی ہو۔ حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزہ فرض نہیں تھا ان پر، لیکن آپ دیکھیں مکلف نہ ہونے کے باوجود ماہ رمضان کا احترام کیا، اور آپ نے پہلا روزہ جو رمضان کا ولادت کے بعد جب آتا ہے تو آپ دیکھیں دن میں اپنی ماں کا دودھ نہیں پیتے تھے، جس کی وجہ سے شہرت ہو گئی کہ چاند ہو چکا ہے۔ جو مکلف نہ ہونے کے باوجود اللہ عز و جل کے مہینے کا اتنا احترام کرتا ہو، اس کے تقوی کا عالم کیا ہوگا، اس کے مرتبے کا عالم کیا ہوگا۔ روزہ فرض نہیں تھا۔ عاقل بالغ مسلمان پر ماہ رمضان پانے پر روزے ماہ رمضان کے فرض ہوتے ہیں، لیکن نہ عاقل ہیں نہ بالغ ہیں، نہ عاقل ہیں نہ بالغ ہیں، لیکن ماہ رمضان کا چاند ہو گیا، اور پہلی تاریخ کے دن
غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن بھر اپنی ماں کا دودھ نہ پی کر یہ بتا دیا، مانتا ہوں کہ میں مکلف نہیں ہوں، لیکن اللہ عز و جل اسے متقی فرماتا ہے جو اللہ عز و جل کی ناپسند باتوں سے پرہیز کرتا ہے۔ حضرت غوث الثقلین رضی اللہ المولا تبارک و تعالیٰ عنہ نے ماہ رمضان کا احترام کر کے یہ دنیا کے سامنے درس دیا کہ اللہ عز و جل نے جس مہینے کے اندر احترام کا حکم دیا، جس مہینے کا، اس کا احترام کرو۔ غوث پاک کھانے میں کتنا خیال فرماتے تھے۔ آج تو ایک مقولہ بڑا مشہور ہو چکا ہے، ارے مولانا بسم اللہ پڑھ کے سب کھا لو، اور یہ پتہ نہیں کہاں سے سیکھا ہے لوگوں نے، بسم اللہ پڑھ کے سب کھا لو۔ غوث پاک رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ حرام سے ہی نہیں بچتے تھے، بلکہ مشتبہ چیزوں سے بھی بچتے تھے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سیدنا غوث الثقلین رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ تقوی کے اس مقام پر فائز تھے کہ امام عشق و محبت فرماتے ہیں، غوث اعظم امام التقا والنقا، جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب میں تھوڑا سا کریکشن کرتا ہوا چلوں۔ قرآن کہتا ہے اللہ ان کے ساتھ جو متقی ہیں، اللہ ان کے ساتھ جو احسان کرنے والے ہیں۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، لوگ کہتے ہیں غوث پاک کی اتنی جو ہے دھوم کیوں ہے، غوث پاک کو اتنی عزت کیوں ہے، غوث پاک کے نام سے کیسے کام بن جاتے ہیں؟ تو غوث پاک متقی اعظم تھے، امام التقا تھے۔ اب آئیے میں آپ کو بتاؤں، جس کے اندر تقوی کی صفت آ جائے، اللہ اس کے لیے کیا فرماتا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے سارے کام آسان کر دیتا ہے۔ تو اللہ کے ولی اللہ سے ڈر کر اپنی زندگی کو گزار رہے ہوتے ہیں، تو جو وہ کہتے ہیں مولا ان کی بات کو مان لیا کرتا ہے۔ اس لیے کہ قرآن کہتا ہے کہ متقی جو ہوتا ہے اللہ اس کے کام کو آسان کر دیتا ہے۔ پھر آپ دیکھ لیں یہی تقوی اگر کسی کو نصیب ہو جائے تو سارے انسانوں کے اندر اللہ اس سے عزت والا بنا دیتا ہے۔ کون ہے متقی؟ عزت والا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ بے شک اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کے برگزیدہ بندے ٹھوکر مارتے پانی کا چشمہ جاری ہو جاتا، بے موسم کے پھل ان کے پاس آ جاتے۔ کس وجہ سے یہ ساری کرامتوں کا صدور ہوتا؟ تو قرآن کہتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، ایک ہی وصف ہے اور وہ تقوی کا ہے کہ جو اللہ عز و جل سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسے ذرائع پیدا فرما دیتا ہے، ایسی جگہ سے روزی عطا فرماتا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہیں پہنچتا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور پھر یہی نہیں، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ یا غوث کا نعرہ کیوں لگاتے ہیں؟ کیا غوث پاک مرنے کے بعد کام آئیں گے؟ جی ہاں یقیناً کام آئیں گے، اور یہ قرآن کہتا ہے، میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، قیامت کے دن جگری دوست ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، لیکن متقین جو اللہ سے ڈرنے والے بندے ہوں گے وہ قیامت کے دن دشمن نہیں بنیں گے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں ایک حافظ قرآن 10 ایسے لوگوں کو جنت میں لے کر کے جائے گا اپنے خاندان کے جن پر جہنم واجب ہو چکا ہوگا، تو ایک آرڈینری حافظ قرآن جو ایک عام حافظ قرآن سے پڑھتا ہو اور اس کے بعد اللہ اسے یہ مرتبہ عطا کرتا ہے، تو جو ماں کے پیٹ سے 17 پارے کا حافظ بن کر پیدا ہوا ہو اس غوث اعظم کا قیامت میں حال کیا ہوگا اور ان کی عظمتیں کیا ہوں گی۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت کہتے ہیں اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا۔ غوث پاک کی محبت دنیا میں بھی کام آئے گی، غوث پاک کی محبت آخرت میں بھی کام آئے گی، غوث پاک کی محبت قیامت کے دن بھی کام آئے گی۔ اور سن لو
یہ آیت اتنی عظیم ہے کہ آپ کا دل جھوم اٹھے گا، دل جھوم اٹھے گا۔ اللہ نے جنت کا وارث کس کو بنایا؟ کس کو بنایا جنت کا وارث؟ تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا، جو متقی ہوگا اللہ عز و جل نے اس کو جنت کا وارث بنا دیا۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس غوث پاک کی پوری زندگی تقوی میں گزری، حرام سے بچتے رہے، مشتبہ چیزوں سے بچتے رہے، نماز کی پابندی کرتے رہے، تلاوت قرآن کرتے رہے، حقوق اللہ کی پاسداری کی، حقوق العباد کی پاسداری کی، اور اپنی پوری زندگی قرآن کی تعلیمات پر گزارتے رہے، تو ایسے لوگوں کے لیے قرآن نے یہ مزدہ جاں فضا عطا فرمایا ہے کہ یہ وصف جس کے پاس ہوگا وہ تنہا نہیں ہوگا، اللہ اس کے ساتھ ہے، اور جس کے ساتھ خدا کی خدائی ہو اور خدا ہو، وہ جو چاہے اللہ عز و جل اس کے سوال کو پورا فرما دیا کرتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی کے ساتھ ایک اور مقام پر بھی قرآن نے کہا وَعْلَمُوا ان اللہ مع المتقین، اور جان لو کہ بے شک اللہ متقین کے ساتھ ہے۔ تقوی اختیار کرو، تقوی شعار بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، فکر غوث پاک کو اپناؤ، فکر مخدوم مہائمی کو اپناؤ، اور یاد رکھیں یہ اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ انسانوں کے ساتھ کی بجائے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کے سلسلے میں فکر کرتے ہیں کہ ان کا ساتھ مل جائے، اس لیے کہ دنیا کے انسانوں کا ساتھ کسی حد تک دنیا میں کام آ سکتا ہے، کسی حد تک کوئی ممکن ہے کہ وقتی طور کی کوئی پریشانی دور کر دے، لیکن اللہ اکبر رب قدیر جل جلالہ کا ساتھ نصیب ہو گیا تو دنیا میں بھی وارے نیارے ہو جائیں گے اور آخرت میں بھی وارے نیارے ہو جائیں گے۔ یہاں میں آپ کو بتاؤں میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں نے دو واقعات کے بارے میں عرض کیا تھا۔ ایک واقعہ آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سنا، اس میں بھی معیت کا لفظ آپ نے سنا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے بارے میں فرمایا کہ ان معی ربی، بے شک میرے ساتھ میرا رب ہے۔ لیکن آپ آگے دیکھیں رسول اعظم کے بارے میں دیکھیں، پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دیکھیں تو اللہ اکبر غار ثور کے اندر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ دونوں وہاں پر موجود ہیں۔ آپ ذرا سوچو پورا مکہ دشمن بن چکا ہے، مکے کے لوگ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کرنے کے لیے بہت سارے انعام کا اعلان کر رہے ہیں، لوگ تلاش میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نکلتے ہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور کے اندر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تشریف فرما ہیں۔ اللہ نے اپنی حکمت کاملہ کے ذریعے غار کے دہانے پر مکڑی کے ذریعے جالا بنوا دیا، اور اس کے بعد دشمن تلاش کرتے 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 غار کے دہانے تک پہنچ گیا۔ صدیق اکبر کی نظر غار کے دہانے پر موجود دشمنوں کے پیر پر پڑی، فوراً حضور سے عرض کرتے ہیں سرکار تھوڑی سی گردن انہوں نے جھکا لی تو ہمیں دیکھ لیں گے، اور کہیں ہم ان کے ہاتھ نہ آ جائیں۔ اب دیکھیں تعلق جب خدا سے مضبوط ہو نا تو پھر جملہ کیسا نکلتا ہے۔ ایسی سچویشن کے اندر جب موت دروازے پر دستک دیتی ہوئی نظر آ رہی ہے، ذرا غار کا تصور سوچیں آپ۔ غار میں تو کوئی دوسرا راستہ بھی نہیں، کوئی ونڈو بھی نہیں، کوئی دروازہ بھی نہیں، کوئی دوسرا ایگزٹ بھی نہیں کہ وہاں سے آدمی کہیں اور نکل جائے جیسے آج کل ٹنل ہوتے ہیں، ایسا تو کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ وہی ایک جگہ جس پہ مکڑی نے جالا بن دیا تھا، وہی نکلنے کی جگہ، وہی جانے کی جگہ۔ اگر دشمن وہاں سے انٹر ہوتے ہیں تو فوراً دشمنوں کے ہاتھ لگنے کی بات تھی، لیکن قربان جائیے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب پر، اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن
ان اللہ معنا۔ سبحان اللہ، سبحان وہاں اللہ، بھی سبحان معیت کی بات حضور نے فرمائی، ابو بکر غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ حضور نے فرمایا۔ پتہ یہ چلا، میرا جملہ آج لے کر جائیے، دماغ میں محفوظ کر کے جائیے، جب کبھی کوئی مصیبت آئے نا تو مصیبت سے کہو، جب کبھی کوئی مصیبت آئے تو مصیبت سے کہو، مصیبت تو بڑی نہیں، اللہ بڑا ہے، اللہ بڑا ہے، وہ چاہے تو راستہ نکال دے، وہ چاہے تو مصیبت سے نکال دے۔ اور قرآن بتا رہا ہے کہ کس کس طریقے سے اللہ نے اپنے بندوں کو مصیبت سے نکالا، لیکن وہ کانفیڈنس، وہ اعمال، وہ زندگی جو اللہ عز و جل کے ساتھ کے حاصل کرنے کے سلسلے میں انہوں نے اپنائی تھی، اس کی وجہ سے پروردگار نے ان پر خاص کرم کی نظر فرمائی۔ یہاں پر آپ سوچیں، امام عشق و محبت کی فکر پر قربان ہونے کو جی چاہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت سے پہلے ترجمہ کنز الایمان کو آپ اٹھا کر کے ترجموں کو آپ دیکھیں قرآن شریف کے، تو تقریباً ترجمے کے اندر آپ کو یہی ملے گا۔ بسم اللہ کے ترجمے میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، لیکن جب کنز الایمان دیکھتے ہیں تو عقل دنگ رہ جاتی ہے، وہاں نہ میں ہے نہ شروع ہے، بلکہ کہتے ہیں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں۔ اے امام عشق و محبت، یہ فکر آپ کو ملی کہاں سے، یہ سوچ آپ کو ملی کہاں سے؟ تو تاجدار بریلی جواب دیتے ہوئے نظر آئیں گے۔ سنو، جب غار ثور کے اندر رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے تو حضرت موسیٰ کے ساتھ بھی امتحان ہوا، تو حضرت موسیٰ نے پہلے اپنا ذکر کیا اور پھر رب کا ذکر کیا۔ ان معی ربی، بے شک میرے ساتھ میرا رب ہے، لیکن فکر مصطفی جدا ہے، وہاں پر معیت کی ذکر، معنی کا ذکر پہلے نہیں ہو رہا، پہلے اللہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت اسی فکر کو لیتے ہیں کہ میں پہلے نہیں، پہلے تو ہی تو ہے، اس لیے کہ حضور نے غار ثور کے اندر یہی تو کہا تھا، ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ہمارے ساتھ اللہ ہے نہیں کہا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، پہلے اللہ کا ذکر کر کے بتا دیا، پہلے بھی وہی ہے اور ہمیشہ وہی رہنے والا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ آپ ایک چیز کو ذہن کے اندر رکھیں، مصیبتیں منڈلاتی ہیں، تکالیف کے پہاڑ ٹوٹتے ہیں، انسان کو کبھی کوئی راستہ نہیں سجائی دیتا، کوئی پریشانی جو ہے وہ ہٹتی ہوئی نظر نہیں آتی، اور ایسی سچویشن کے اندر انسان سوچتا ہے کہ میں کیا کروں۔ کبھی ایسا لگتا ہے کہ دشمنوں کا سیلاب تہس نہس کر دے گا، کبھی ایسا لگتا ہے پریشانیاں ہمارا دم گھوٹ کے رکھ دیں گی، کبھی ایسا لگتا ہے کہ مصیبتوں کے بادل ہمارے سر سے کبھی چھٹیں گے ہی نہیں، کبھی ایسا لگتا ہے کہ پریشانیوں کا سیلاب ہمارے گھر کو غرق کر دے گا۔ ایسی سچویشن کے اندر قرآن نے ہمیں دستور دیا، وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو تو کوئی مکر و فریب تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ پتہ یہ چلا دامن تقوی کو تھامنا ہوگا، اللہ سے ڈرنے کی عظمت اپنے دل میں بٹھانی ہوگی، اللہ کے خوف کو دل میں جگہ دینا ہوگا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب ڈرنے کے حوالے سے تھوڑا سا میں سمجھا دوں۔ آپ نے یہ سمجھ لیا کہ ڈرنے والے کے ساتھ اللہ ہوتا ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے، جو اللہ کا خوف دل میں رکھتا ہے اللہ اس کے ساتھ رہتا ہے، اللہ عز و جل کی رحمت اس کے ساتھ رہتی ہے، جو اللہ کا خوف دل کے اندر رکھتا ہے اللہ اس کے کام کو آسان کر دیتا ہے، جو اللہ کا خوف دل کے اندر رکھتا ہے اللہ اس کو عزت دیتا ہے، جو اللہ کا خوف دل کے اندر رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو غیب سے روزی عطا فرماتا ہے، جو اللہ عز و جل کا خوف دل کے اندر رکھتا ہے اللہ جنت کا اسے وارث بنا دیا کرتا ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں ڈرنے کا طریقہ، بس یہ آخری بات شاید وقت کی نزاکت کے اعتبار سے، ڈرنا سن لو، اچھی طریقے سے سن لو۔ ڈرنے کے 3 طریقے ہیں، 3 طریقے۔ ایک انسان گناہ کرنا چاہتا ہے،
گناہ کرنا چاہتا ہے لیکن اس کے پاس اتنی رقم نہیں ہوتی کہ وہ گناہ کر سکے. عیاشی کے لیے جانا ہے، پیسہ نہیں ہے اس کے پاس، کیا عیاشی کے دروازے پر دستک دے؟ تو اس وجہ سے وہ گناہ سے بچ جاتا ہے. تقویٰ کے معنی بچنا بھی ہوتا ہے، ڈرنا بھی ہوتا ہے. اس وجہ سے وہ گناہ سے بچ گیا کہ پیسے ہیں نہیں، میں کیسے گناہ کروں گا. بچنے پر ثواب تو ملے گا لیکن وہ متقی نہیں کہلائے گا. ایک آدمی کے پاس پیسہ بھی ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس کے پاس طاقت بھی ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے جسم میں طاقت نہیں ہوتی کہ گناہ کر سکیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس پیسہ ہوتا ہے، طاقت نہیں ہوتی، یا طاقت ہوتی اور پیسہ نہیں ہوتا، گناہ نہیں کر سکتے، بچ جاتے ہیں گناہ سے. ایسے بچنے والے کو متقی نہیں کہیں گے. پیسہ بھی ہے، موقع بھی ہے. اور یہاں پر حدیث مبارکہ میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کر دوں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل بروز قیامت اللہ عز و جل 7 خوش نصیبوں کو عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا. ان میں سے ایک خوش نصیب وہ بھی ہوگا کہ جب کوئی حسن و جمال کی پیکر خاتون اسے گناہ کی دعوت دے اور وہ کہے نہیں میں گناہ نہیں کرتا، انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، سرکار فرماتے اللہ ایسے بندے کو کل عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا. طاقت بھی ہے، پیسہ بھی ہے. جیسے بہت سارے طاقت و پیسے کی بنیاد پر عیاشی کرنے نہ جانے کہاں کہاں جاتے ہیں، اور بہت سارے طاقت بھی ہے، پیسہ بھی ہے، لیکن گناہ نہیں کرتے. کیوں؟ معاشرے میں میری عزت ہے، پتہ چلے گا تو لوگ کیا کہیں گے. اس وجہ سے آدمی گناہ نہیں کرتا، بچتا ہے گناہ سے، اپنے آپ کو سنبھالے رکھتا ہے کہ نہیں کسی کو پتہ چلے گا تو میری عزت چلی جائے گی. اس بچنے پر بھی ثواب تو ضرور ملے گا لیکن یہ متقی نہیں کہلائے گا. اب متقی کسے کہتے ہیں؟ پیسہ بھی ہو، طاقت بھی ہو، اور جہاں وہ گناہ کرنا چاہتا ہے وہاں کوئی دیکھنے والا بھی نہ ہو، اور گناہ کے سارے سامان بھی موجود ہوں، لیکن وہ صرف اس لیے گناہ سے بچتا ہے کہ میرا مولا مجھے دیکھ رہا ہے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میں کیسے گناہ کروں. پھر اس کی پوزیشن یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں بھی عزت عطا کرتا ہے اور آخرت میں بھی عزت عطا فرماتا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تقوی بہت عظیم دولت کا نام ہے. متقی کبھی تنہا نہیں ہوتا. اللہ کے ولیوں کے دستے کرم سے جو باتیں بن جایا کرتی ہیں اس کی وجہ سب سے بڑی یہی ہے کہ وہ ایمان والے بھی ہوتے ہیں اور صاحب تقوی بھی ہوتے ہیں. اور صاحب تقوی کو یہ کمال خود اللہ نے خود قرآن مقدس میں بیان فرمایا. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس سے بڑی سعادت کیا ہوگی کہ اللہ متقی کے حوالے سے فرماتا ہے ان اللہ مع الذین اتقوا، بے شک اللہ ان کے ساتھ ہے جو متقی ہیں، والذین هم محسنون، اور جو نیکی کرنے والے. یہاں ایک متقی کی اور تعریف بتا دوں. قرآن نے متقی کس کو کہا؟ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. دوڑو مغفرت کی طرف اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر. یہ جنت کس کے لیے ہے؟ تو قرآن کہتا ہے اعدت للمتقین، یہ جنت متقیوں کے لیے بنائی گئی ہے. آپ بھی کہہ سکتے ہیں میں متقی، میں بھی کہہ سکتا ہوں کہ میں متقی، لیکن متقی وہی ہے جسے قرآن کہے. اب قرآن نے کسے متقی کا؟ اعدت للمتقین کے بعد متقین کی ڈیفینیشن اور ان کے اوصاف قرآن نے بیان فرمائے. الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ. آپ دیکھیں
قرآن کہتا ہے متقی وہ ہیں کہ خوش ہوں تو بھی اللہ کے نام پہ لٹاتے ہیں، راحت کی زندگی میں بھی لٹاتے ہیں اور ٹینشن میں بھی لٹاتے ہیں۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، خوشی میں بھی لٹاتے ہیں، غم میں بھی لٹاتے ہیں اور اپنے غصے کو پی جاتے ہیں۔ والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جانے والے، غصایا پی گئے۔ اور خدا کی قسم میں آپ کو بتاؤں غصے کو پینے کی فضیلت کیا ہے؟ اللہ اکبر، جو شخص حق پر رہتے ہوئے اپنے غصے کو پی لے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو جہنم میں جانے سے روک لے گا۔ یہ ہے غصہ پینا، اور وہ بہت طاقتور ہے۔ پہلوان وہ نہیں جو کسی کو گرا دے، پہلوان وہ ہے جو اپنے غصے پر قابو پا لے۔ اور پھر جو قرآن نے کہا متقین کی تعریف کے اندر، والعافین عن الناس، اور لوگوں کی خطاؤں کو معاف کر دینے والے، لوگوں کی غلطیوں کو۔ متقین کبھی انتقام نہیں لیتے، متقین کبھی بدلہ نہیں لیتے، متقین ہمیشہ معاف کرتے ہیں، لیکن متقین کا خدا متقین کو ستانے والوں کو کبھی معاف نہیں کرتا۔ اگر کسی نے کسی اللہ کے ولی کے بارے میں زبان درازی کی یا ان کو ستایا تو اللہ انہیں معاف نہیں فرماتا۔ ایک واقعہ عرض کر کے گفتگو ختم کرتا ہوں۔ ایک میاں بیوی راستے سے جا رہے تھے، بارش کا موسم تھا، میاں بیوی دونوں جا رہے تھے۔ ایک اللہ والے چیکڑ راستے میں تھا، چلتے چلتے تھوڑے سے چپل سے چیکڑ اچھلا اور میاں بیوی جو جا رہے تھے تو بیوی کے کپڑے پہ جا کے تھوڑا سا چیکڑ لگ گیا۔ اب لگنا تھا، میاں جوش میں آ گئے، ان کی بیوی کے کپڑے پر گندگی دیکھ کر اٹھ کر کے انہوں نے اپنے یعنی اس اللہ والے کو تماچا رسید کیا۔ وہ اللہ والے صبر کیے، چلے گئے۔ گھر جب میاں بیوی پہنچے تو پہنچنے کے بعد سچویشن ایسی ہوئی کہ شوہر سیڑھی چڑھ رہا تھا، پھسلا، وہاں سے نیچے گرا اور موت آ گئی۔ بیوی کو محسوس ہوا کہ شاید وہ اللہ والے کی بد دعا لگ گئی ہوگی، دوڑی، بابا میرے شوہر کو معاف کر دو، بابا میرے شوہر کو معاف کر دو۔ کہا بیٹا میں نے کوئی کچھ بھی نہیں کہا، میں نے تمہارے شوہر کے لیے بد دعا بھی نہیں کی، کوئی بری بات بھی نہیں کی، میں نے کوئی تمہارے شوہر کے لیے غلط الفاظ استعمال نہیں کیے۔ تو بولے میرا شوہر مرا کیسے؟ جواب سنیے، وہ بزرگ فرماتے ہیں شاید تیرا شوہر تجھ سے محبت کرتا ہے نا، کرتا تھا نا، تو تجھے تکلیف پہنچی تو تیرے شوہر کو برداشت نہیں ہوا، اور جب مجھے تکلیف پہنچی تو میرے مولا نے گوارا نہیں کیا۔ یاد رکھیں اللہ کے ولی کو ستانے کا انجام بہت خطرناک ہوا کرتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ خود ارشاد فرماتا ہے من عاد لی ولی فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے ولی سے دشمنی کرے میں اس کو اعلان جنگ کرتا ہوں۔ ہے کسی میں طاقت اللہ سے جنگ کرنے کی؟ عرض کرنے کا منشا یہ ہے فکر اولیاء اختیار کرو، اور فکر اولیاء یہ ہے کہ تم ان اوصاف کو اپنانے کی کوشش کرو جن اوصاف کو اپنانے کے بعد قدم قدم پر اللہ کی نصرت تمہارے ساتھ رہے، اللہ عز و جل کی رحمت تمہارے ساتھ رہے۔ اور اس کے لیے قرآن مقدس میں کئی آیتیں موجود ہیں، جن میں سے خاص طور پر چونکہ غوث پاک تقوی کے سلسلے میں امام التقیٰ ہیں، اس لیے میں نے صرف اسی وصف کے بارے میں گفتگو کی۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، ظاہر میں بھی اللہ سے ڈرو، باطن میں بھی اللہ سے ڈرو، اور یہ یاد رکھیں، ہمیشہ اس چیز کا خیال رکھیں، کوئی دیکھ رہا ہو یا نہ دیکھ رہا ہو، پالنہار حقیقی دیکھ رہا ہے۔ جیسا کہ حضرت سراج الفقہا نے فرمایا کہ یہ تصور کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یاد رکھیں، یہ تصور جس کے دماغ میں قائم ہو جائے اس کے قدم پھسلتے نہیں ہیں، بلکہ اللہ عز و جل کی عبادت کے اندر اور ریاضت میں اس کی زندگی گزرتی ہے۔ آج بڑے عجیب حالات سے ہم گزر رہے ہیں۔ میں ابھی ریسرچ کے حوالے سے مجھے کل میسیج آیا ایک پڑھے لکھے شخص کا، میں آپ کو بتاؤں جو آج کی سچویشن ہے، ڈے بائی ڈے لوگوں کا دین سے رشتہ کمزور ہو رہا ہے، ڈے بائی ڈے
डे बाय डे, दिन ब दिन। और ये सिर्फ मुसलमानों का मामला नहीं है, जितने भी मज़ाहिब के मानने वाले लोग हैं, हर मज़हब के मानने वाले लोगों का मज़हब से रिश्ता कमज़ोर हो रहा है। लेटेस्ट रिसर्च में आपको बताऊं कल की कि 2050 के अंदर मुमकिनात में से है कि दुनिया के अंदर 62% लोग ऐसे रह जाएं जो किसी मज़हब के मानने वाले न हो। हालात बड़े ख़राब हैं, बड़े नाजुक दौर से हम गुज़र रहे हैं। याद रखो, दीन का दामन थामो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करो। और अल्लाह वाले हमेशा दोस्त बनाने की जो फ़िक्र करते थे, तो उसके सिलसिले में भी कुरान के उसलूब को पेश नज़र रखते थे कि सबसे अच्छे कौन हमारे दोस्त बन सकते हैं। दोस्त तो क्या, उस मकाम व मर्तबे पर जो फ़ाइज़ होते हैं, जो जिनको अल्लाह अज़्ज़ व जल अंबिया, सिद्दीक़ीन और शुहदा और सालिहीन का परवरदिगार ने फरमाया, उनसे ताल्लुक़ात कैसे कायम हो जाएं और उनकी मायत कैसे नसीब हो, उनकी नज़र हमेशा उसके ऊपर रहती। तो कुरान कहता है वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फउलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन व सिद्दीक़ीन व शुहदाई व सालिहीन व हसुन उलाइका रफ़ीक़ा। जो अल्लाह और उसके रसूल की बात माने, इताअत करे, तो अल्लाह अकबर, कुरान ने कहा अल्लाह अज़्ज़ व जल उनका साथ नसीब फरमाएगा जिन पर अल्लाह ने इनाम नाजिल फरमाया। और इनाम किन पर नाजिल फरमाया? अंबिया पर, सिद्दीक़ीन पर, शुहदा पर, सालिहीन पर। और फिर कुरान ने कहा वहसुन उलाइका रफ़ीक़ा। ये कितने ही अच्छे दोस्त हैं, कितने ही अच्छे दोस्त हैं। तो हमें अल्लाह की इताअत करनी है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करनी है, गुनाहों से अपने ताल्लुक़ को ख़त्म करना है। और हमेशा ये कोशिश करने की, कोशिश हम और आप सब मिल कर के करें कि वो कौन सी राह चलें जिस राह पर चलने के बाद अल्लाह की नुसरत और रहमत हमारे साथ हो, रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का करम हमारे साथ हो। तो तक़वा इख्तियार करें, ईमान पर साबित कदम रहें और नेकी करने की आदत और एहसान करने की आदत रखें कि अल्लाह ताला ने ऐसे लोगों के बारे में फ़रमाया है कि अल्लाह उनके साथ है। अल्लाह हम सब पर करम की नज़र फरमाए और परवरदिगार आज की महफ़िल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाकर हुज़ूर गौसुस सकलैन के फैज़ान से और मखदूम माहिमी के फैज़ान से माला माल फरमाए। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ हज़रत मौलाना अंज़ार नजमी साहब को, जिन्होंने ये खूबसूरत महफ़िल जवारे मखदूम माहिमी में सजाई। और उनके रफ़क़ा को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ और गुजारिश करता हूँ कि हम सब आज के इस प्रोग्राम के अंदर ये सबक लेकर के उठें। कोई देख रहा हो या न देख रहा हो, ये तसव्वुर जमा के उठें, अल्लाह देख रहा है। और ज़ाहिर में और बातिन में अपने आप को गुनाहों से बचाने की कोशिश करें। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।